الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وصحبه ذوي السلك والصفاء. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله العظيم. وقد قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک کی بڑی بلند سفر قریب تشریف اور آپ حضرات کو قریب تشریف جو دیوار کے ساتھ بیٹھے وہ قریب تشریف لیں. مختصر حاضری ہے. آپ کا ذوق ماشاءاللہ شدید رہا. اب درود پاک بلند آواز سے پڑھیں کہ جس کی آواز مکہ تک بھی جاتی ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین. آمد مصطفیٰ ہوئی کفر روانہ ہو گیا. آمد مصطفیٰ ہوئی کفر روانہ ہو گیا. جس کے حضور ہو گئے زمانہ مسیحا ہو گیا. ماشاءاللہ آپ کے ذوق کو دیکھ کر دل بڑا خوش ہوا ہے. اور ایسے عاشقان رسول نوجوان اور بزرگ اور بچے ایسی محفل میں جب آتے ہیں وہ خوش نصیب ہوتے ہیں. اور ہم آج اس بلال مسجد میں یہ دعا کرتے ہیں. اور علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ سارے الحمدللہ سرے کی زبان سمجھ میں سرے کی شعر وہ لکھ دے قدم کرم کسی لطفال بخاطر شہر مدینہ قدم کرم کسی لطفال بخاطر شہر مدینہ گمسان لا دید جناب روزے پہ قربان کسان کر چمسان مرت ویسن درد علم سارے جنن جالی پاک مخصوصان آزاد امن بھی چھانک لے کنن چادر کان کسان ساسان. میرے نہایت ہی صد واجب و قدر واجب و احترام الحافظ القاری حضرت علامہ مولانا محمد فاروق صاحب اطال اللہ عمرہ امام خطیب جامع مسجد حاضر اور معزز مہمان محتشم دوست تمام عاشقان رسول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عظیم مہینہ عربی ربیع شریف جس میں ولادت مصطفیٰ رب قدیر نے قرآن میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. فرمایا تحقیق تم پر اللہ کا احسان ہے. علی المؤمنین اس پر مومنین پر. یہاں قید لگے لوگ نہیں کہا, لوگوں میں سب شامل ہیں. لیکن جب باری اپنے یار کی تو پھر جو یار کے غلام کی تخصیص فرمائی. اور میں علی المؤمنین مومنین پر اللہ کا احسان ہے. کون سا احسان ہے؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا کہ جو میں نے اپنا پیارا نبی تمہیں عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے بڑے بڑے احسانات ہیں. اگر گنتی کی جائے تو وہ شمار میں نہیں آ سکتے. لیکن اللہ نے جتنے بھی احسانات فرمایا ہے کسی ایک کا بھی ذکر نہیں فرمایا کہ یہ میں نے تمہارے اوپر احسان فرمایا ہے. کسی ایک کا بھی نہیں جتایا. لیکن جب باری آمنہ کے لال کی فرمایا یہ جو میں تمہیں محبوب دے رہا ہوں میرا تمہارے اوپر احسان ہے.
لوگ کہتے ہیں کہ جی قرآن میں میلاد نہیں ہے، ذکر نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، صحابہ نے نہیں منایا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، مسجد نبوی ہے، صحابہ کرام کی جماعت ہے، جیسے آج ہم نے یہ محفل سجائی ہوئی ہے، 1400 سال پہلے ایسے صحابہ نے محفل سجائی ہوئی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے جس کو امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر بھی نقل فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں موجود ہیں، مسجد نبوی میں صحابہ بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں حضور کی ولادت کے بارے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، دیکھا صحابہ بیٹھے ہیں، حضور کی ولادت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما اجلسکم، اے میرے صحابہ کی جماعت، یہ تم نے مجلس کیوں سجائی؟ آپ بولیں گے تو میں بات کروں گا، میں بندہ ویسے بھی جذباتی ہوں، میرے لیے اتنے بڑے مجمع کی ضرورت نہیں ہے کہ دو بندے ہوں سب کے عاشق رسول ہوں، پھر انشاءاللہ دیکھیں دیواروں سے بھی آواز آنے لگ جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب کھانا تناول فرماتے، لقمہ توڑ کر جب شوربے میں پیالے کے اندر جو سالن ہوتا اس میں ڈالتے، آپ لقمہ منہ میں ڈالتے تھے، پیالہ کہتا تھا سبحان اللہ۔ اور ذکر مصطفیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما اجلسکم، اے صحابہ کی جماعت یہ کون سی مجلس سجا کے بیٹھے ہو؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے، آپ بیٹھے زمین پہ ہوتے تھے، ساتوں آسمانوں سے اوپر تک آپ کی نظر جا رہی ہے۔ کہنے لگے جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ، صحابہ کہنے لگے، یہ مسلم شریف سیاہ ستہ کی معتبر کتابوں میں سے دوسرے درجے کی کتاب ہے مسلم شریف۔ کہنے لگے جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدیننا ومن علینا بکا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جو محفل سجائی ہوئی ہے نا اس کے اندر ہم اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دین بڑی ہدایت عطا فرمائی ہے، اور ومن علینا بکا، یا رسول اللہ آپ جیسا نبی ہمیں عطا فرما کر ہمارے اوپر رب نے بڑا احسان فرمایا۔ بلند آواز سے سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا صحابہ پکی بات ہے یہی تم کر رہے ہو؟ ہاں جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی ہے 1400 سال پہلے کی بات ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے صحابہ اقرار کر رہے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ بتاؤ کہ یہی عمل کر رہے تھے؟ ہاں جی یا رسول اللہ ہم یہی عمل کر رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاءنی جبریل فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ میں اپنے حجرے میں بیٹھا تھا، جبریل امین تشریف لے آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلام مسجد نبوی میں بیٹھ کر محفل سجائے ہوئے ہیں، اس محفل پر رب بھی خوش ہو رہا ہے، رب کے فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہ صحابہ نے کہاں ملا تھا؟ یہ مسلم شریف کی حدیث۔ اگر میں اس طرح دلائل دوں قرآن اور حدیث سے تو بہت زیادہ دلائل ہو جائیں گے، طویل گفتگو ہو جائے گی، لیکن مختصر ٹائم کے اندر ہم نے ذکر مصطفیٰ کرنے کے ولادت مصطفیٰ کیسے اور ایمان والوں میں قربان جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں پروانوں مستانوں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تشریف لانے سے پہلے کیا تھا؟ دور جہالت تھی، ہر طرف جہالت ہی جہالت تھی۔ زمانہ یہ تھا
کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی اس گھر کو منحوس قرار دے دیا جاتا تھا، اور جو عورت بچی پیدا کرتی اس کو طلاق دے دی جاتی تھی، اور ماں کو منڈی کے اندر جا کے بیچا جاتا تھا، اور باپ کو جو ہے بیٹا جو ہے نوکر بنا کر مزدور بنا کر رکھتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے زمانے جاہلیت کا یہ ماحول تھا، بیٹی کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، ماں کی کوئی ویلیو نہیں تھی، باپ کا کوئی مقام نہیں تھا، بڑے بھائی کی کوئی قدر نہیں تھی، چاچے سے کوئی پوچھتا نہیں تھا، خالہ کی کوئی عزت نہیں تھی، خالوں کی کوئی عزت نہیں تھی۔ اللہ اکبر، زمانے جاہلیت بھی جب میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف لے آیا، آج جو ہم میلاد مناتے ہیں بچے سے لے کر بزرگ جھنڈے اٹھا کے جا بھی رہے، آواز لگا رہے آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ ذوق رکھیے گا، ذوق رکھیے گا، قربان دیجیے، میں نے آپ کے چہرے پہچان لیے، عاشقان رسول کے چہرے سے تر و تازہ ہوتے ہیں، جن کے سامنے ذکر مصطفیٰ وہ کھلکھلا اٹھتے ہیں، چہرے کے اوپر کھلکھلاہٹ ہوتی ہے اور دل خوش ہوتا ہے زبان سے، بیک زبان نکلتا ہے سبحان اللہ۔ زمانہ جہالت ہے، بیٹی کی کوئی ویلیو نہیں، آمد مصطفیٰ ہوئی کفر روانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے زمانہ اسی کا ہو گیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کے بعد فرمایا، اور خبردار پہلے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے تھے، لیکن آج کے بعد جس کے بعد بیٹی پیدا ہو، اور پہلی بیٹی جس گھر میں پیدا ہو اس گھر کے سربراہ کو رب کا سلام ملتا ہے، اور جس گھر میں بیٹی پیدا ہو اس کی پرورش کرے، پرورش کرنا تمہارا کام ہے، اس کی شادی کرنا تمہارا کام ہے۔ اس نے پہلے زندہ درگور کر دیتے تھے، آج مصطفیٰ کریم تمہیں فرما رہا ہے جو بیٹی کی پرورش کر کے شادی کرے گا جنت میں میرے ساتھ ایسے کھڑا ہوا۔ آمد مصطفیٰ ہوئی وہ کفر روانہ ہو گیا، جس کو حضور ہو گئے زمانہ۔ ساتھ بول رہا ہے بڑے نوازے سبحان اللہ۔ شوق ہے کہ میں لمبا ٹائم لیتا نہیں، ویسے بھی رات میں آتے نا میک نہیں چھوڑتے، میری وہ عادت نہیں ہے، میں تو 5 منٹ میں اپنا مدعا بیان کر لیتا ہوں۔ عشق والا بندہ خالی ممتاز قادری ہو، غازی علم الدین شہید ہو، پھر وہ 1 منٹ میں کام کر دیتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ عاشق تو ایسے بیٹھا ہے جذبے کے ساتھ، حضور کا غلام ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے خدا کی قسم 100 بندوں کے بیچ میں کھڑا کر دو، 100 کافر ہو، نبی کے غلام کا چہرہ بتائے گا نبی کا غلام کا۔ اور ایمان والوں میں قربان دے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں پروانوں مستانوں کا سونے نبی نے فرمایا خبردار، پہلے تو اپنی ماں کو منڈی میں بیچ دیتے تھے، لیکن سنو میرے مصطفیٰ نے جنت بتا کے ماں کے قدموں میں رکھ دیا، فرمایا جس نے ماں کے قدموں کو بوسہ دیا حقیقت میں جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دے۔ اور لوگ باپ کو مزدوری پر رکھا کرتے تھے، اس کو مزدور بنایا کرتے تھے، سارا دن باپ مزدوری کرتا تھا بیٹے کے یہاں۔ سونے نبی نے اعلان نبوت کے بعد فرمایا خبر نہ ہوگا، اس لیے ہم میلاد مناتے ہیں، گھروں کو چراغاں کرتے ہیں، گلیوں کو سجاتے ہیں، گھروں کے اوپر جھنڈے لگاتے ہیں، مساجد کے اندر آباد شادی ہوتی ہے، اور یہ جو جشن کا سما ہوتا ہے وجہ یہ ہے۔ میں کہتا ہوں ہر بیٹی کو میلاد منانے کی ضرورت ہے، ہر ماں کو میلاد منانے کی ضرورت ہے۔ باپ کے بارے میں سونے نبی نے فرمایا خبردار، آج کے بعد کوئی بیٹا باپ کو مزدور نہ بنایا، کیونکہ باپ کا اتنا بڑا مقام ہے، جو بیٹا باپ کی پریشانی کو چومے وہ حقیقت میں بیت اللہ کی دیوار کو چوم رہا ہے۔
اللہ اکبر. سیدہ آمنہ پاک فرماتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرے جسم اطہر میں آیا، ایک اطہر میں جب آئے، اللہ اکبر فرماتی ہے میری حالت چینج ہو گئی. ہر روز نئی خوشبو آتی تھی، ہر روز میرے جسم سے نئی خوشبو نکلتی تھی. جس راستے سے جاتی تھی میرے دیوار بھی مجھ سے بات کرتے تھے، درخت حجر شجر بھی بات کرتے تھے، اور چرند و پرند بھی درندے بھی، اب ساری چیزیں میرے ساتھ کلام کرتی تھی. ایک آواز آتی تھی السلام علیکم یا ام رسول اللہ. آیا آمنہ رسول اللہ تمہیں سلام ہوگا. آپ فرماتی ہے کہ جب میں پہلے بکریاں چراتی تھی، بکریاں آگے ہوتی تھی میں پیچھے ہوتی تھی. جب یہ شان والا میرے جسم اطہر میں آیا، بکریاں میرے آگے نہیں چلتی تھی بلکہ وہ پیچھے چلتی تھی، مجھے آگے چلاتی تھی. میں کہتی تھی بکریوں کیا ہو گیا، پہلے تم آگے چلتی تھی اب پیچھے چلتی ہو. اللہ نے ان کو قوت بڑی عطا فرمائی. بکریوں نے کہا پہلے تو ہمارے پیچھے چلتی تھی، آج ہم تمہارے پیچھے اس لیے چل رہے ہیں کیونکہ تیرے جسم اطہر میں سلطان الانبیاء تشریف فرما. اللہ اکبر. بلند آواز سے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیجیے سبحان اللہ. دونوں ہاتھوں میں کسی کے ہاتھ نیچے نہ رکھیں. اور یہ بات سننے ناک خواہ اٹھاتے ہیں کہتے ہیں ہاتھ اٹھائے جنت ملے گی، جنت تو حضور کے صدقے میں ملے گی. میری نیت یہ ہوتی ہے وہ ہاتھ اٹھائیں نا، ایسے ہاتھ اٹھائیں. کل کا دن ہے کہ غلاف کعبہ ہو رہا آپ ایسے ہاتھ لگا رہے ہیں. ایسا دن ہے اور روضہ رسول سامنے ہو، سنہری جالی ان ہاتھوں سے پکڑ رہے ہو. آپ کا جذبہ دیکھ کے خدا کی قسم دل خوش ہو گیا ہے. دل یہی چاہتا ہے کہ یہیں سے قافلہ مدینے کے سفر کی طرف شروع ہو ماشاءاللہ. ترو تازہ چہرے وہ کہہ دے بلند آواز میں سبحان اللہ. سیدہ طیبہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وقت آیا، روز پیر تھا، مہینہ ربیع الاول کا تھا. بڑے عاشق بول پڑے جناب رمضان میں حضور تشریف کیوں ملا، جمعے والے دن کیوں ملے؟ عاشقوں نے جواب دیا اگر رمضان میں حضور آتے تو لوگ کہتے دیکھو حضور کو عزت رمضان کی وجہ سے ملی، اگر جمعے والے دن پیدا ہوتے تو لوگ کہتے دیکھو جمعے کے دن سے حضور کو فضیلت ملی. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی کو 12 ربیع الاول بروز پیر کو بھیجا تو پتہ چلا پیر کے دن کو عزت میرے مصطفیٰ کی وجہ سے ملی. ربیع الاول کے مہینے کو عزت بھی میرے مصطفیٰ کی وجہ سے ملی ہے. رب نے بتا دیا اور میرا مصطفیٰ کسی کے عزت دینے کا محتاج نہیں بلکہ جس کو بھی عزت ملے گی محمد مصطفیٰ کی وجہ سے. سیدہ آمنہ پاک فرماتی ہے ولادت کا وقت قریب آیا، میں پریشان سی ہوئی، کیا دیکھتی ہوں ہر طرف نور پھیل گیا. آج اگر 4 لڑیاں لگائے گھر کو روشن کریں لوگ اعتراض کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں مارج النبوہ اٹھائے، شواہد النبوہ اٹھائے، امام زرقانی کو اٹھائے، امام حلبی پاک کو اٹھائے، سیرت حلبیہ کے اندر فرماتے ہیں حضرت سیدہ آمنہ پاک فرماتی ہے ولادت کا وقت قریب ہوا، ہر طرف نور پھیل گیا، دیواریں جو ہے وہ پھٹنے لگی. کیا دیکھتی ہوں 4 لمبے قد والی عورتیں آئی. میں نے کہا آپ کون ہو؟ آنے والی کہنے لگی، ایک نے کہا میں ہوا ہوں، ایک نے کہا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہوں، ایک نے کہا کہ میں اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہاجرہ ہوں، ایک نے کہا کہ میں اسحاق علیہ السلام کی ماں سارہ ہوں. کہا تم کیا کرنے کے لیے آئی ہو؟ کہا مبارک ہو آمنہ، اللہ نے ہمیں آج دائیاں بنا کے بھیجا ہے کیونکہ آج جو بچہ اور ایسا بچہ نہ آج تک کبھی آیا گا نہ قیامت تک آئے گا.
آپ فرماتی ہیں کہ میں اور پریشان ہو گئی، کیا دیکھتی ہوں کہ پیچھے حسین جمیل خوبصورت عورت آئی ہوئی ہے۔ میں نے کہا آپ کون ہو؟ کہا آمنہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں جنتی حوروں کی سردار ہوں، رب نے مجھے بھیجا ہے کہ جاؤ استقبال کر کے آؤ محمد مصطفیٰ زمین پہ تشریف لائے۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین اللہ عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ فرما دیتا کہ حشر تلک ڈالیں گے ہم بدش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رضا دم جب تک دم ذکر کا سناتے جائیں۔ آپ کے ذوق کو بھی سلام۔ اور الحمدللہ یہ شہر کراچی ہے، ورنہ پنجاب کی بھی تین محفلیں ہوتی ایسے ہی ذوق ہوتا ہے، کیونکہ بندہ عاشق بیٹھا ہو پھر عشق کی بات کی جائے تو وہ خاموش نہیں رہتا، عشق کی بات کی جائے تو وہ خاموش نہیں رہتا۔ اور ایمان والوں میں قربان جو ہے آپ کے گھروں بات رہی ہے، آپ کے گھر والوں بات رہی ہے، آپ کی عمر میں اللہ برکت عطا فرمایا، آپ کے رزق میں اللہ برکت عطا فرمایا۔ سیدہ آمنہ پاک فرماتی ہے میں کیا دیکھتی ہوں کہ حسین و جمیل خوبصورت نورانی شکل والا ایک شخص آیا تھا، اس کے ہاتھ میں نورانی پیالہ گیا، اس پیالے کے اندر دودھ ہے، اس نے کہا آمنہ یہ دودھ میں پی لے۔ میں نے وہ پیالہ لیا، دودھ کا پی لیا، جیسے ہی وہ دودھ کا پیالہ پیا ساری پریشانیاں دور ہو گئی۔ اللہ اکبر فرماتی ہے خرج منی نور، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت امیہ، اللہ اکبر ولادت باسعادت مکہ میں ہو رہی ہے۔ اگر کوئی حج کرنے کے لیے گیا ہو، عمرہ کرنے کے لیے گیا ہوا، طواف کعبہ کرنے کے بعد آئے مقام ابراہیم کے نوافل، پھر آب زمزم پی کے صفا مروہ کی دوڑی، پھر باب علی المرتضیٰ ہے، وہاں سے اگر آپ نکلیں گے سامنے آپ کو وہ جگہ نظر آئے گی جہاں محمد مصطفیٰ کی ولادت ہوئی۔ سیدہ آمنہ پاک فرماتی ہے کہ میں مکہ میں بات کر نور اتنا پھیلا ہوا تھا، نور ہی نور کا سارا جہاں، مکہ میں بات کر شام کے محلات دیکھ رہی۔ اللہ اکبر ایمان والوں میں قربان دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ امام زرقانی پاک فرماتے ہیں کہ سیدہ آمنہ پاک فرماتی ہے کہ ایک بادل اوپر سے آیا، آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھانپ کر لے لیتا ہے، اور سمیت منادی میں نے ایک آواز دینے والے کی آواز سنی ہے، اس محمد مصطفیٰ کو لے جاؤ، پوری دنیا کی سیر کرواؤ، سمندروں کی سیر کرواؤ، جنگل اور پہاڑوں کی سیر کرواؤ، پرند کو دکھاؤ، تاکہ نبی سونے کے نام سے بھی واقف ہو جائے، پوری کائنات آپ کے شان کی بھی واقف ہو جائے، آپ کی عزت کی بھی واقف ہو جائے۔ یہ جو جہاں جہاں محفلیں سجتی ہیں بڑا اللہ کا خاص کرم ہے۔ مسجد انتظامیہ مبارکباد کی مستحق ہے، علامہ فاروق صاحب نے جو محنت کی وہ مبارکباد کی مستحق ہے۔ آپ جیسے عاشقوں کو بلایا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہر بندہ نہ سن سکتا ہے کر سکتا ہے۔ فرماتے ہیں حضور کا ذکر وہ کرتا ہے جس کا پہلے حضور بارگاہ میں ذکر ہو چکا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہر بندے سے اپنے یار کا ذکر نہیں کرواتا، اپنے یار کا ذکر بھی ان سے کرواتا ہے کہ اپنے یار سے محبت کرنے والا۔ میں قربان ہوں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں پروانوں مستانوں۔ سیدہ آمنہ پاک فرماتی ہیں اور امام زرقانی پاک نے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، خرج منی نور، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں میں آنے کے بعد پورا جہان روشن ہو گیا، نور علی نور ہو گیا،
ایک روایت امام زرقانی پاک لکھتے ہیں، فرماتے ہیں فرأیت انہ قد قمر لیلۃ القدر۔ عمرو پاک فرماتی ہے کہ جب میں نے اپنے بچے کو دیکھا، اس عظیم شخصیت محمد مصطفیٰ کو دیکھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوٹری کا چاند چمک رہا۔ دوسری روایت میں آپ فرماتے ہیں فرأیت انہ کان مکحولا مدہونا مختونا مسرورا معطرا مطہرا کان ساجدا۔ آمنہ پاک فرماتی ہے یہ میرا لخت جگر جیسے ہی پیدا ہوا میں نے دیکھا کان مکحولا، آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا۔ بات میری آخری ہے کیونکہ جو ٹائم مجھے علامہ صاحب نے دیا وہ ٹائم مکمل ہو گیا ہے، اور الحمدللہ میری حاضری اور آپ کی حاضری قبول ہو رہی ہے۔ آپ نے سبحان اللہ کی گونج لگانی ہے، اور یہی سبحان اللہ کی صدا ہے، اور سبحان اللہ کے معنی بھی آپ سنیں نا کہ کیا ہے۔ سبحان اللہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ آئے اللہ تیری ذات پاک۔ حدیث شریف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہاں مجلس ہو رہی ہوتی ہے نا، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے یاروں کا ذکر ہوتا ہے، فرشتے آ کے گھیر لیتے ہیں۔ فرشتے جب واپس جاتے ہیں اللہ فرماتا ہے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کو کیسے پائے۔ اللہ کو جاننا ہوگا، عالم الغیب کا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر ایک چیز کا غیب علم رکھتا ہے، اور فرشتوں سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ اس لیے کہ ان کو گواہ بنا۔ فرشتے بتاؤ میرے بندوں کو کیسے پایا؟ یا اللہ وہ تیری تسبیح تحلیل بیان کر کیا کرے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا مانی؟ اے اللہ وہ تجھے کہہ رہے کہ تیری ذات پاک، اور فرشتوں گواہ ہو جاؤ وہ مجھے پاک پاک کہہ رہے ہیں، گواہ ہو جاؤ پوری محفل کو اور سب کے گناہوں سے میں نے پاک کیا۔ اللہ اللہ قربان جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں پروانوں سیدہ آمنہ پاک فرماتی سلام اللہ علیہ کہ کان مکحولا، میں نے اپنے نور نظر کو دیکھا تو آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا۔ کان مکحولا مدہونا، کیا دیکھتی ہوں کہ شوہر نبی کے بالوں میں تیل بھی لگا ہوا ہے۔ یہ ہے جو آمد ہم مناتے ہیں، جشن میلاد النبی مناتے ہیں۔ کان مکحولا، ان کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، مدہونا ان کے سر میں تیل لگا ہوا تھا، مختونا ختنہ کیا ہوا تھا، مسرورا بڑے حشاش بشاش تھے، معطرا خوشبو پھیلی ہوئی تھی، مطہرا پاک و صاف تھے، کان ساجدا، جیسے ہی سونا نبی پیدا ہوا سر سجدے میں رکھ دے کر سبحان ربی الاعلی۔ آتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر سجدے میں رکھ دے۔ بتائیں اور پھر ہم حضور کی امت ہو کے سر سجدے میں نہ رکھیں۔ معراج کی رات جب سونے نبی گئے تو تحفے میں اللہ نے 50 نمازیں عطا کی، 50 نمازیں عطا کی۔ لیکن چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کے حبیب اللہ نے کیا تحفہ عطا، راز و نیاز کی باتیں ہوئی، لا مقام پہ دیدار ہو، امت کے لیے کیا دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 نمازیں میری امت کے لیے اللہ نے تحفہ عطا فرمایا۔ آپ کی امت کا سست ہے یا 50 نمازیں نہیں پڑے گی، جاؤ کم کروا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 میں سے 5 نمازیں کام ہو، پھر گئے پھر آئے، اسی طرح 43 نمازیں معاف ہو گئی، باقی بچی۔ لیکن اللہ نے فرمایا محبوب تو آتا رہا، 5 نمازیں کم ہو گئی، لیکن سن تیرا امتی پڑھے گا 5 نمازیں ثواب 50 نمازیں پڑھا۔
آپ نماز کی پابندی کریں، حضور کی غلامی اختیار کریں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عین، یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، یہ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز آپ پابندی کے ساتھ پڑھیں گے، دل لگا کے اگر پڑھیں گے، اللہ کی قسم پھر تمہارا دل کام جتنا بھی اہم ہوگا وہ چھوڑ دیں گے پہلے نماز ادا کریں۔ کیونکہ ہمیں سنن نبی میں ملا ہے کہ حضرت حسان بن ثابت صحابی رسول ہیں، وہ جب کفار میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں گستاخیاں کرتے، سنن نبی منبر بچھواتا، حسان بن ثابت کو اوپر بٹھاتا اور فرماتا حسان ہماری شان بیان کرتا۔ تو حضرت حسان کیا کہتے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کہتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یہ اشعار میرے آخری ہیں، لیکن آپ کی سبحان اللہ بھی ایسی ہوتی ہے اور مکہ مدینہ تک جانی چاہیے۔ بلند آواز سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ حضرت حسن بن ثابت فرماتے ہیں دیکھو آج بھی ہم ملاق میں یہی کرتے ہیں، ان کی باتیں بیان کرتے ہیں، ان کی شان بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین جمیل کبھی کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ کیسے دیکھتی کہ کسی ماں نے آپ جیسا بیٹا پیدا ہی نہیں کیا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ صحابی رسول اللہ کی اشعار پڑھے، حضور کے سامنے کہتے یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے، لگتا ایسے ہے جیسے آپ چاہتے تھے اللہ نے ایسے ہی پیدا فرمایا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس مسجد کو آباد و شاد فرمائے، پنجر نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم مختصر تھا اور مختصر حاضری کے اندر کو خوش ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی آپ کا بیٹھنا آنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔